کرنے کا ہے، زبان سے یہ سب چیزیں نہ کرنے کا ہے۔ تو آج سے ہم عزم کریں میرے پیارے بچوں کہ ایسے کام جو حدیث سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو نہ کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس طریقے سے یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کہاں پر ہے؟ نیت پر ہے، اور نیت کہاں پر؟ دل سے۔ تو اس لیے ہمارا جو بھی کام ہو دل کے پختہ ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نیت دل سے ہونی چاہیے نہ کہ زبان سے۔ تو اس طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں، اور یہ کام جس سے نہ کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تغضب۔ غضب کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصہ۔ آپ نے فرمایا ہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ ابھی دیکھو آج کے اس دور میں ہر آدمی کی بی پی ہائی فائی ہو کے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں بی پی بڑھ جاتی ہے، بچوں میں ہو چاہے بڑوں میں ہو، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات میں بی پی بڑھ کر کے اور انسان جو ہے مقابلہ آرائی پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ آپ لوگ اسکول میں جانے والے بچے ہو، گھر میں رہنے والے بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے۔ غصے میں آ کر کے چلو تم ہٹ جاؤ، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، حدیث کا الفاظ ہیں، کیونکہ آپ لوگ یہاں پر جو شرکت فرمائے ہیں کہ میں مثالی بیٹا بنوں گا، اس عنوان کے تحت آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں غصہ نہیں کروں گا۔ کیا؟ میں غصہ نہیں کروں گا۔ غصہ کریں گے کام بگڑ جائے گا۔ تو یہ بھی کام غصہ نہ کرنے کا اپنے اندر عزم کر لیجیے، جتنا ہو سکے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اور اچھی سوچ کے ساتھ۔ الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ آپ نے کہیں پر غصے کا اظہار نہیں کیا، کہیں پر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں اگر کہیں پر غصے کا اظہار کیا ہے تو کہاں پر؟ ایک بات بتا دے رہا ہوں، اور یہ سب کو سننے کے لائق ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ بھی، ذمہ دار بھی، بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی تھی اور نماز کے لیے جب آگے بڑھتے تھے تو لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ نہیں ہیں، جماعت میں نہیں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں یہ ارادہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کسی کو کہوں کہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے میری جگہ پر، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو جماعت میں نہیں آتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا لیکن کبھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اس کو بھی دماغ میں رکھیے۔ بنیادی طور پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو کھڑے کھڑے غصہ آ گیا، بہت زیادہ غصے میں آدمی لال پیلا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اور ہاں صحیح بات، بیٹھ جانا چاہیے یا تو وضو بھی کر لینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس طریقے سے جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اس کا علاج کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن نہیں، نبوی علاج کر لو۔ آپ نبی کا علاج کر لو، ٹھنڈا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کرنے کا نہیں۔ ادھر دیکھو، توجہ تو میرے طرف جی۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ غصہ
نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اصل میں یہ کتاب زیادہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہے. یہ کتاب بس ایک ہی 2 جلد ہے جو اپنے پاس ہے، اس لیے آپ لوگوں کو نہیں دے گی. انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو کتاب ہے نا جو ہاتھ میں ہے، تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ اسی کتاب کنٹینیوشن ہوں گی 4 بجے تک. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اس لیے اس کو انتظار کیجیے. اچھا ایک چیز کیا ہے یہاں پر دیکھیے اس بات کو، کون سے چیز کرنا چاہیے. ابھی تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا نا؟ اب دیکھو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال. کیا صدقہ کرنے سے؟ ہاں بہت اچھا. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، کمی نہیں آتی. چاہے 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، 50 روپے ہو. جیسے کہ صبح کے کلاس میں بتایا گیا تھا کہ کم سے کم 10-20 روپے، اگر اس سے کوئی زیادہ دیتے ہیں تو الحمدللہ جتنا خرچہ کریں گے اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا. تو صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی. تو یہ کام کرنے کا ہے. یہ کام کیا ہے؟ کرنے کا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے میرے بھائیوں، میرے بچوں، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک مثالی بچہ بننا ہے، مثالی قوم بننا ہے، اور معاشرے کے اندر رہنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بہترین مثال بننا ہے آپ کو. اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کوئی آگے کوئی مانگنے والا، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے بیچارے، تو آپ نے کیا کیا اس کے اندر چلو 10-20-50 روپے خرچہ کر دیا. تو اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا، صدقہ نہ کرنے سے اللہ کا غصہ بڑھتا ہے، اللہ غضب ہوتا ہے. اس لیے صدقہ کرو اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرو. صدقہ کرو، مال میں کبھی کمی آنے کا نہیں. صدقہ کرنے سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھو کبھی بھی روڈ پر جو جھاڑ کاٹ دیتے ہیں نا، قطر دیتے ہیں ایسا، تو قطر دینے کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے سائڈ میں چھوٹے چھوٹے اتنے سارے مکلے نکل جاتے ہیں جو دیکھنے میں ایک دم ہرا بھرا لگتا ہے. تو صدقہ کا ایک مثال وہ بھی ہے کہ جب آپ کریں گے تو اس سے کئی ساری بالیاں نکلیں گے. تو میرے پیارے بچوں یہ کرنے کا کام ہے. کبھی بھی آپ کے جیب میں 10-20 روپے ہو تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آئس کریم ہی کھا لیں ہم اس کو. بعض بچوں کا دماغ میں یہ بات بھری ہوئی رہتی ہے، جیسے ہی 10 روپے اس کو مل گیا بھاگ لیتے ہوئے دکان چلے جاتے ہیں. قریبی دکان میں جو ہوتے ہیں نا، دکان چلے جاتے ہیں. یا تو آئس کریم والا آیا، فوراً جا کر کے آئس کریم مول لیے، خرید لیے. یا اسی طریقے سے کہیں جا کر کے چاکلیٹ خرید لیے، ہے نا. یا بہت سارے چاکلیٹوں کا نام دنیا بھر کے ہیں، وہ سب نام میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. بچے جاتے ہیں اور جا کے خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا کرنے کے بجائے آپ اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیے کہ اگر میں 5 روپے یا 10 روپے کچھ خرچہ کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور سے اور عطا فرمائے گا. اور ابھی چھوٹے ہی میں یہ پیکیج آپ اپنے اندر بٹھا سکتے ہیں، تب جا کر کے آگے چل کر کے آپ کا دل بڑا ہو سکتا ہے. بڑے ہونے کے بعد بڑا دل کریں گے نہیں ہو سکتا. تو پتہ کیا چلا کہ مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں آتی، یہ کام کرنے کا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ کام کرنے کا ہے. تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ مال صدقہ کرو. ماں باپ اگر آپ کو 10-20 روپے دیتے ہوں تو اس میں سے کیا ہے، آپ جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کے دن مسجد میں آنے کے بعد آپ اس میں مسجد کے گلے میں ڈالو، ڈبہ رہتا ہے ڈبے میں ڈالو. یا تو یہاں پر کیا ہے، اب یہاں کا مثال دے دیتا ہوں میں، ہر صف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ٹوپی لے کر کے، کوئی کرچیف لے کر کے، آپ اس میں ڈال دو. ابھی سے اب ڈالنے کی عادت ہو گئی تو انشاءاللہ مرے دم تک آپ ڈالنے میں رہیں گے. جی، تعاون کرنے والوں میں سے بنیں گے آپ، لینے والوں میں سے نہیں.
تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں آتی، یہ کام کرنے کا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں اور ایک چیز کی طرف جو بڑی پیاری بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، عام طور پر کسی بھی آدمی کی بے عزت کرنے میں لگ جاتے ہیں، پردہ فاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو پردہ فاش نہیں کرنا ہے، اس میں پردہ ڈالنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پردہ ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، سارے لوگوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ کون آدمی کتنا گناہ کیا ہے، کون آدمی کتنا پاپ کیا ہے، کون آدمی کتنا جھوٹ بولا ہے، کون آدمی کتنے نماز کو چھوڑے ہیں، کون آدمی پتہ نہیں کتنے روزے کو چھوڑے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر اللہ اوپن کر دیتا تو کسی کی عزت نہیں رہتی تھی، نہ مولوی صاحب کی عزت رہتی تھی، نہ آپ کی عزت رہتی تھی، نہ زید بکر عمر کسی کی بھی عزت نہیں رہتی تھی۔ عزت رہتی تھی بھائی بتاؤ؟ کسی کی عزت نہیں رہتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر اللہ پردہ نہیں ڈالتا تو کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ ان کی حرکت کو شوہر کو معلوم، شوہر کی حرکت کو بیوی کو معلوم۔ ان کیس اگر معلوم ہو جاتے ہیں تو حالات کیا ہوتی ہے آپ لوگ جان سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پنچایت۔ آئیے حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بچوں ادھر دیکھو میرے طرف۔ ستر کہتے ہیں پردہ کو۔ پردہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، گھر میں بھی پردہ لگاتے ہیں، کہیں آدمی بیٹھ جاتا ہے ٹینٹ کے پاس وہاں بھی پردہ لگا لیتے ہیں، کسی میدان میں آدمی ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک پردے کی شکل بنا لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر انسان کے جسم کے ساتھ جو چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اس چیز کے پردے کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی چیز کے لے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو بھی کیا کرے گا؟ چھپائے گا۔ کیا یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل ہمارے عیب کو ایسا پردے میں چھپا دے؟ کون کون پسند کرتے ہیں؟ سارے لوگ پسند کرتے ہیں جی۔ جب سارے لوگ پسند کرتے ہیں تو اپنے دوست احباب کے یا اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے بات ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے آج سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم کسی کے عیب کے پردے کو ہم پردے میں رہنے دیں گے، اس کو بے پردہ نہیں کریں گے۔ ہم پڑھنے کے دور میں عربی کے ایک محاورے میں ہم لوگ پڑھے تھے جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ لو نظر الناس علی عیبہم وما کان الانسان علی الناس۔ اگر کوئی آدمی اپنی عیب کو دیکھ لے تو کسی کے اوپر وہ عیب نہیں لگائے گا۔ سمجھ آ رہے ہیں بات؟ اگر اپنی عیب کو کوئی آدمی دیکھ لے تو کسی کے اوپر وہ عیب نہیں لگائے گا جی۔ تو آدمی عیب اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اپنی عیب کو دیکھا نہیں ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں یہ بھی کام کرنے کا ہے کہ آپ کسی کے اوپر عیب نہ لگائیں، کسی کے اوپر عیب نہ لگائیں۔ یہاں تک کہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، عام طور پر آپ لوگ پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، کوئی 5 کلاس میں پڑھنے والے ہیں، کوئی 2 کلاس میں، کوئی 1 کلاس میں، اسی طریقے سے کوئی 8 کلاس میں، 10th کلاس میں، اور اس سے بڑی اونچی کلاس والے بھی ہیں، یا تو انٹر کرنے والے بھی بچے یہاں پر موجود ہیں۔ عام طور پر بچوں کے اندر ایک عیب پائی جاتی ہے۔ کون سی عیب پتہ ہے؟ میرے طرف دیکھو، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب بھی ماں باپ اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اس کے طرف سے فوراً جو جواب ملتا ہے وہ کون سا ملتا ہے؟ یہ میں نہیں کھاؤں گا، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، یہ کیوں بنائے تم؟ فوراً عیب لگاتے ہیں، نہیں یہ تو ویسا ہے، یہ دال کیوں بنائے،
آلو کی فرائی بنانا تھا اس لیے مجھے یہ پسند نہیں، بھاجی بنا دی تھی وہ کیوں بنائی مجھے یہ پسند نہیں، میرے کو وہ دینا چاہیے تھا، یہ عیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کسی کھانے میں بھی عیب نہیں لگایا، نہ کسی انسان کے اندر عیب لگایا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے اپنے دل کے اندر یہ عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہم ان تمام عیبوں کو چھپائیں گے، جتنا دل کہتا ہے کھا لیں گے، جتنا دل کہتا ہے لے لیں گے، نہیں تو ہم اس کے اوپر عیب اور انگلی نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کرنے کا ہے جسے بہت سارے ایسے بچے نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کا اور ایک چھوٹا ٹکڑا، یہ بات اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں بیٹھا لو۔ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں نا، بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں عام طور پر ماں باپ کا موبائل لے کر کے کیا کرتے ہیں بچے، اس موبائل میں سے کوئی ویڈیو گیم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو کچھ نہ کچھ اس میں دیکھنا شروع کر دیتے، جیسے ماں باپ آتے ہیں اس کے بعد بند کر دیے، ختم۔ آئیے اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اتق اللہ، کیا کہا ہے؟ اتق اللہ۔ اس کا میننگ کیا ہوگا کوئی بتائیں جی؟ اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ہے نا؟ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والے ماں باپ کے ڈر سے تکیے کے نیچے سے موبائل، یا ماں باپ آئے تکیے کے نیچے موبائل رکھ دیے، ایسا نہیں کرتے بچے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ سے ڈرنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ دیکھے نہ دیکھے، اللہ سن رہا ہے، ماں باپ سنے نہ سنے، دروازے بند کر کے اندر آدمی بیٹھ کے ہیں، اب کوئی بھی نہیں، یہاں پہ دادا دادی نہیں آ سکتے، ماں باپ بھی نہیں آ سکتے ہیں، تو جو چاہیں ہم موبائل ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ لیں، کر لیں۔ تو یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، نہیں ماں باپ دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا۔ ابھی دیکھیے ہم لوگ یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے ہیں صبح سے اب تک، تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ اس مسجد میں کون کون آدمی بیٹھ کے ہیں، کس لیے بیٹھ کے ہیں، کس مقصد سے بیٹھ کے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ تو ایسی ہی جس طریقے سے آپ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے پورے مہذب کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، ویسی ہی گھر میں بھی رہیں آپ، کیونکہ اللہ وہاں پر بھی ہے۔ ویسی ہی آپ اسکول میں رہیں کیونکہ اللہ وہاں پر بھی ہے۔ ویسی ہی آپ جب سفر کرتے ہیں بس میں، آٹو میں، ٹرین میں، کہیں پر، تو اللہ وہاں پر بھی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اگر خیال رکھیں گے تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا جی؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو انسان ڈرے گا اور اللہ کے ڈر سے وہ کام کرے گا، ماں باپ کے ڈر سے نہیں، مولوی صاحب کے ڈر سے نہیں، اور رشتے ناتے کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر سے وہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے، جی یہ بھی کام کرنا ہے اور اس کو اپنے دماغ میں بیٹھانا ہے۔ ابھی یاد رکھ لیجئے اور ایک چیز، یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے، سارے بچوں سے میں گزارش کروں گا، یہ سنیے توجہ کے ساتھ۔ کسی کے اوپر رحم کرنا، رحم سمجھتے ہیں نا؟ رحم کا مفہوم کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں دو الفاظ میں؟ رحم کسے کہتے ہیں جی؟ اور کوئی بتائے؟ ہاں اور کوئی بتائے؟ رحم مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی عورت ہے بیچاری، جیسے سبزی بیچنے آتی ہے، سبزی بیچنے والی کیا کرتے، ایک ٹوکرا سر میں بڑے ٹوکرا رکھ لے کے آتے، نیچے رکھے تو اوپر اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے، تو آپ کیا کریں، دیکھیں کہ وہ لیڈی وہ ٹوکرا سر میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ نہیں اٹھا پا رہی ہے، آپ آگے بڑھ کے کیا کریں، جلدی گئے پکڑ کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا، اس کو کہتے رحم کرنا، یعنی آپ نے اس کے اوپر
ترس کھایا، ہمدردی بتائی اس کو. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر. اللہ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے. یہاں پر ایک چھوٹا سا شعر سن لو. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر. آگے کون سنائے گا؟ کسی کو اشعار نہیں یاد ہے؟ سب کوئی ویڈیو اور اس طرح یہی سب ساری چیزیں، گیموں کے نام بتا دیں گے 10 20 50. یہ بھی بہت اہم چیز ہے، یہ بھی نالج کی بات ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جی، اگر تم کسی بھائی کے اوپر مہربانی کرے تو اللہ تمہارے اوپر مہربانی. تم اگر کسی دوست کے اوپر مہربانی کی تو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا جو بندہ کسی آدمی سے یا کسی انسان سے مہربانی نہیں کرتے. تو آج یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم کسی سے مہربانی کریں، کسی کے اوپر احسان کریں. ہم سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی احسان کرے گا. جی، تو یہ بھی کام کرنے کا ہے. جی، یہ بھی کام کرنے کا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں ایسے کام کر کے بھی الحمدللہ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں، اور بہتر بیٹا بن سکتے ہیں، بہتر دوست بن سکتے ہیں، اور بہتر قوم کے بچے بن سکتے ہیں. مثال دیں گے آپ کو لوگ کہ ماشاءاللہ دیکھو فلاں کا بیٹا بڑا اچھا ہے. اور آپ کے یہ کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا پتا ہے؟ آپ کے ماں باپ کو بھی تعریف ہوں گی ماشاءاللہ کہ دیکھو فلاں عبداللہ کا بیٹا ہے کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ، دیکھو زید کا بیٹا ہے کتنا اچھا بیٹا ہے ماشاءاللہ. لوگ کہیں گے. تو جس دن سے یہ سب کام آپ کرنا شروع کریں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اوپر رحم کرے گا. تو رحم کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک دوسرے پر؟ کیا جی بچے، رحم کرنا ہے نا؟ رحم کرنا ہے ایک دوسرے کے اوپر کسی بھی طریقے سے، کسی کو تعاون کر کے، کسی کو ہیلپ کر کے، کسی کو گائیڈ کر کے، کسی کو راستہ بتا کر کے. آپ گاڑی چلاتے ہو، گاڑی میں کسی کو بیٹھا دیے، چلو میں وہاں تک چھوڑ کے آ جاتا ہوں. یا کوئی منزل، کوئی آپ کو پوچھ رہا ہے کہ بھائی فلاں کے گھر بتا دو، چلو میں وہاں تک آپ کو گھر تک پہنچا کے چلے آتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ سب کام کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. یہ تو اشارے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو دنیا بھر کے راستے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے میرے بچوں، رحم کرنا سیکھو. رحم کرنا ایک انسانی مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر اللہ نے رکھا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے رحم کرنا سیکھو. اور اسی طریقے سے جو اہم پوائنٹ کی بات ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ صبح کے وقت بھی یہ بات آئی تھی. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اصل پورے کلاس کا نچوڑ اگر کہا جائے تو اس حدیث کے اندر ہے. آج کا آپ پیارے قوم یا مثالی بیٹا کیسے بن سکتے ہو؟ ماشاء اللہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو دوسروں کو سکھائے. میرا ایک سوال ہے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا قرآن ختم ہوا؟ وہی لوگ ہاتھ اٹھانا جن کا قرآن ختم ہوا ہے. جن لوگوں کا قرآن ختم ہوا ہے، 1 2 3 4 ہاتھ ادھر سے اٹھے، 5 6. تمہارا تو حساب میں نہیں آتا، تمہارا حساب میں نہیں آتا. سمجھا نا؟ تمہارا حساب میں نہیں آتا. تو 4 لوگ. دیکھو اب آپ بتاؤ، اتنے لوگوں میں، اتنے بچوں میں 4 ہی لوگوں کو قرآن ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ بھی قرآن ختم کریں گے تب نا جی. قرآن سمجھیں گے تب نا، قرآن پڑھیں گے تب نا مثالی قوم بن سکتے ہیں. کیونکہ جب تک قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا نہیں آئے گا، تب تک وہ معاشرے کا اور مثالی بیٹا نہیں بن سکتا. بن سکتا جی؟
بولو پیارے بچوں، کیونکہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ مقصد میں ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو آدمی قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہتر کام ہے وہی۔ تو اس لیے آپ لوگ اگرچہ اسکول میں پڑھتے ہو، کالج میں پڑھتے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ صبح شام میں، چاہے ٹیوشن کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا پھر اسی طریقے سے آپ کے گھر کے آس پاس میں کوئی معلم رہتے ان کے پاس جا کر کے ڈیلی کم سے کم ایک پیج قرآن کو سناؤ، ایک پیج قرآن کو سناؤ کم سے کم۔ اگر ایک ہی پیج اگر آپ نے قرآن کو سنایا تو الحمدللہ مہینے بھر میں ممکن آپ ہو سکتا ہو 1.5 پارے، 1 پارے، یا بسا اوقات 2 پارے بھی آپ سنا لے سکتے ہیں۔ کم ٹائم میں آپ کا قرآن الحمدللہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی آپ لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، صبح فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن فجر کے بعد تو ہر آدمی کے پاس ٹائم ہے۔ نماز فجر پڑھ لیے مسجد ہی کے اندر، صرف 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کے اندر اندر بیٹھے پڑھ لیے، اس کے بعد چلے گئے گھر کو۔ یہ نسخہ اپناؤ آپ لوگ۔ ابھی دیکھو آپ لوگ سعودی عرب کے اندر، یہاں تو ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ماں باپ بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں اور خود بھی نہیں اٹھتے ہیں، اور بعد میں وہی بچے جب خراب ہو جاتے ہیں تو شکایت ہوتی نہیں میرا بچہ سنتا نہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے نہیں سنے اس لیے آج بچہ نہیں سن رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اور آپ نے نہیں سنے، اس لیے ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے نہیں سن رہا۔ خود باپ چل کر کے آئے، بیٹا اٹھو۔ اسلام نے اس کو جگانے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، یہاں تک کہ مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ تسبیحات، ذکر و اذکار کر لیے الحمدللہ، اس کے بعد خود پارے نکالے، تھوڑی دیر پڑھ لیے، بیٹے کو بھی دے دیے، بیٹا یہ پڑھو تم، الحمدللہ آدھا گھنٹہ رک کر کے پھر لے کے چلے گئے۔ خود میں گواہ ہوں، ہمارے پڑھنے کے دور میں شیخ عبدالاحد مدنی حفظہ اللہ آج بھی ہیں، وہ بہت ساری کتابوں کا جو ہے مؤلف ہیں، وہ بہت ساری کتابوں کا مصنف ہیں۔ سارے بچوں کو تقریباً 800 لے کر 800 900 بچے رہا کرتے تھے، سب کو فجر میں اٹھانے کے بعد پورے قرآن مجید جتنے بھی پارے ہو چاہے قرآن ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں دیکھنا، ایسے چل کے چاروں طرف چلتے تھے، دیکھتے تھے۔ اگر جس کے پاس ہاتھ میں فجر کے بعد ایسا پارا نہ ہو تو اس کو آگاہ کرتے تھے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں فجر کے بعد پارا ہونا چاہیے، اور کم سے کم 10 سے لے کے 15 منٹ مسجد میں قرآن پڑھ کر کے اس کے بعد وہ روم میں جا سکتا، اسے پہلے نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیز اگر باپ کر لے تو بچے کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے الحمدللہ۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ مثال بھی آپ سمجھ لیجیے۔ ہم اور آپ اگر اپنے گھر میں کوئی جھاڑ لگائے ہیں، کسی بھی قسم کا جھاڑ ہو، اور وہ جھاڑ جو ہو اس کی ٹہنی، اس کی ڈالی اگر زمین کی طرف لٹک رہی ہو، یہ بات سنیے اچھی طریقے سے، وہ درخت کی ڈالی اگر زمین کی طرف لٹک رہی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے بازو میں سپورٹ دے کر کے ایسا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ڈالی سیدھا چلے جائے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی ڈالی ٹیڑھی چلی گئی تو ہمیشہ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ ہو بہو ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ خراب ہو گیا، غلط راستے میں چلے گیا تو کبھی بھی وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بچہ ہے، کل بڑا ہو جائے گا، جھاڑ بھی ابھی کہیں گے آپ ابھی جھاڑ تھوڑا دیکھو نرم ہے، نازک ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بچوں، یہ چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس کو اچھا بنانے کے لیے حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے، بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو یہ بھی کام کرنے کا ہے۔ کیا ارادے ہیں کہ کیا ہم لوگ ہر دن بعد فجر کے کچھ نہ کچھ صفحات قرآن مجید کو پڑھیں گے؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔
جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ سیکھیں گے اور پھر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہر دن فجر کے بعد جو آدمی قرآن پڑھ لیتا ہے، یاد رکھو دن بھر کی الجھنوں سے وہ بچے گا۔ ابھی دیکھو ابھی آج کل کے دور میں کیا ہے پتہ ہے، ہر گھر میں دیکھو آپ، اس کو شیطان پکڑا ہے تو اس کے پلنگ اٹھا کر کے روڈ میں رکھ دے رہا ہے، کہتے نہیں پلنگ ہمارا گھوم رہا تھا تو کہتے گھر کے دیوار گھوم رہی تھی، ایسے ہر گھر میں شکایت۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے رقیہ سینٹر ہو رہے ہیں، کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیے اور شیطانی راستے میں چل نکلے۔ اس کے وجہ سے آپ قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو، صبح شام کے اذکار پڑھو، الحمدللہ الحمدللہ۔ یاد رکھو اس آدمی کے اوپر اس گھر میں شیطان بھی نہیں آ سکتا ہے۔ آ سکتا ہے جی؟ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جی، خصوصاً سورہ بقرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کرنے کا ہے، آپ لوگ سیکھیے اور آگے بڑھیے۔ ابھی اور ایک چیز یہ نہیں کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ظلم سمجھتے ہو نا؟ ظلم کی مطلب یہ ہے کہ کسی کو چلتے چلتے گھوسا مار دیا، چلتے چلتے کسی کو ڈھکیل دیا۔ جیسے کہ صبح کے کلاس درس میں یہ بات آئی تھی، کسی کا کوئی کاپی ہے، ظلم کے طور پر پھاڑ کر کے ٹیبل کے نیچے ڈال دیے۔ کس کو نہیں معلوم؟ ہمارے کو نہیں معلوم بھائی، آپ کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں، سب کو معلوم، لیکن نہیں بول رہے، یہ ظلم ہے۔ ایسی ہی ظلم کے طور پر کسی کی گاڑی کی ہوا نکال دینا ستانے کے واسطے، کسی کے پیسے چوری کر لینا، کسی کے موبائل چوری کر لینا، کسی کی کتاب کسی کے بیگ میں ڈال دینا پھنسانے کے واسطے۔ یہ کتاب ہے، زید کی کتاب ہے، بکر کے بیگ میں لے جا کے ڈال دیے، میرے کو نہیں معلوم، اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں، یہ لڑانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم سمجھتے نا؟ ایک ہوتا ہے ظالم، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والا، فاعل کرنے والا۔ تو ظالم ظلم کرنے والا، اور مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ظالم جو ہوتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے، اور مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے نا، اگر وہ بد دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ایسے ظلم نہیں کرنا چاہیے جو آدمی آپ کو بد دعا دے دے، جو آدمی کیا کرے؟ آپ کو بد دعا دے دے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا، بچوں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی مدرسے سے پڑھ کر کے آئے ہیں، دیکھا گیا ہے بعض بچے کیا کرتے ہیں، کسی کو کتاب پھاڑ دیتے ہیں، کسی کے کتاب میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں، یا کسی کے کتاب میں کچھ الگ اناپ شناپ لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کی کتاب چوری کرنے کا، نہ کسی کے پیسے چوری کرنے کا، نہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا۔ اگر ایسا کرو گے تو مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا، اگر وہ بد دعا کر دیے تو تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزوں کے ذریعہ سے ہم اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں۔ یاد رکھو اور ایک چیز جو یہ بھی نہیں کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں کاٹنے والے، یعنی کس کو؟ رشتے کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ابھی کتنے سارے ایسے بچے ہیں، کوئی چاچی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارے ماں باپ ان سے بات نہیں کر رہے، ہمیں بھی بات کرنے کا نہیں۔ کوئی آدمی ہوتے ہیں اپنے چاچا سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ کہ فلاں آدمی ہمارے ماں باپ چاچا سے بات نہیں کرتے، اس لیے میں بھی بات نہیں کرتا ہوں، یعنی اسی طریقے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ رشتے کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، رشتے کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ آپ لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا ہے، رشتے داریوں کو کاٹنا نہیں ہے، رشتے داریوں کو جوڑنا ہے۔
حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو رشتے کو کاٹے، جو رشتے کو توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ کتنا زبردست بات ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے میرے بچوں، تم لوگ دنیاوی تعلیم کو پڑھتے ہو لیکن ایسے کلاسوں میں بیٹھ کر کے بہترین اور مثالی بیٹا بن سکتے، یہ چیزیں جب اپنے ساتھ میں رکھو گے تب۔ اور اگر ایسی کہیں سے کوئی بات آ جائے تو کہو، زبان چلاؤ کہ فلاں کلاس کے اندر فلاں مسجد میں ہم نے یہ سیکھا ہے، مولوی صاحب بتائے تھے کہ رشتے کو کاٹنا اور رشتے کے کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے پیار سے سلام کرو، ملو، دعائیں دو، دعائیں لو، یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اس لیے ان سب چیزوں کے ذریعے سے آپ لوگ مثالی بیٹا بن سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر بھی بہترین مصلی بن سکتے ہیں، خالی مثالی بیٹا نہیں، قوم کے اندر ہیں، شہر کے اندر ہیں، پورے گاؤں پورے ولیج کے اندر بھی آپ بہتر سے بہتر بیٹا بن سکتے ہیں۔ دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دل کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک چیز اور آخری چیز اس سلسلہ کی ایک کڑی، ہم اور آپ آج تک یہی سمجھے ہیں کہ نماز اور روزے تولے جائیں گے، یہی سنے تھے نا جی، اللہ کے پاس نماز بھی تولے جائیں گے، نیکیاں بھی تولی جائیں گے، اور فلاں فلاں ساری چیزیں تولے جائیں گے۔ یاد رکھو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق جو ہے یہ بھی نیکی ہے، اور اچھے اخلاق بھی اللہ کے پاس تولے جائیں گے۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے نا، مسجد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں، مولوی صاحب ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا کوئی اور آپ سے بڑے ہیں، چچا ہیں، کوئی دادا ہے، کوئی نانا کے جیسے لوگ ہیں، آپ ان سے مل رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت کیفیت پوچھ رہے ہیں آپ، تو یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ آپ بڑے لوگوں سے بڑے ہی انہماک کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو گویا کہ حسن خلق اسلام کے اندر ایک بہترین شے ہے جو ہر بچے کے اندر پائے جانا چاہیے۔ اب یہاں پر سنو، ایک بات کیا ہے، آپ مسجد میں آ جاتے ہو، مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو، نہ کسی سے ملنا ہے نہ کسی سے بات چیت کرنا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے آٹومیٹک، ارے وہ بچہ کون ہے جی، کبھی کسی سے ملتا نہیں، کسی سے بات چیت کرتا نہیں، اس کے اخلاق کتنے برے ہیں، اس کے اخلاق کتنے گرے ہوئے ہیں۔ معاشرے کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں، بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے سے چل کے چلے جائیں گے، کم سے کم سر اٹھا کر کے دیکھیں گے بھی نہیں یہ مسلمان بھائی خیریت ہے، سلام دعا بھی نہیں۔ آپ لوگوں کی بات نہیں، آپ لوگوں کی غلطی نہیں، یہ بڑوں کی بھی غلطیاں ہیں، آپ کے سامنے سے گزریں گے لیکن کم سے کم نہ سلام لے گا نہ سلام دے گا، دونوں میں سے نہیں کریں گے۔ اس لیے اخلاق کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ جہاں پر جاتے ہو، جس مجلس میں، لوگوں سے آپ ملو، بات چیت کرو، خیریت کیفیت پوچھو، اگر آپ کو خیریت پوچھے تو کہو الحمدللہ، کوئی چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے جزاک اللہ، ماشاءاللہ، شکر، الحمدللہ، اس طریقے کے جملے اپنی زبان پہ رکھو، یہ سب اچھے اخلاق کی علامت ہیں۔ جب آپ یہ سب چیزیں سیکھ کر کے گھر جاؤ گے، اب گھر جانے کے بعد کیا ہے، جیسے گھر پہنچو گے، اس سے پہلے آپ گھر میں داخل ہوتے سلام نہیں کرتے تھے، یہاں سے جانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امی جان کے، ابا جان کی، دادا جان جو بھی ہیں، تو لوگ کیا سمجھیں گے آپ کے ماں باپ کہ ماشاءاللہ میرا بچہ مسجد میں گیا تو کم سے کم کچھ سیکھ کر کے آئے، کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے آئے۔ اب ادھر سے جانے کے بعد توڑ پھوڑ کرنا، ادھر پٹکنا، ادھر کھینچنا، یہ کرنا، تو کیا بولیں گے، تم کیا سیکھ کے آ رہے میاں، مسجد میں دن بھر جا کے گیا، دن بھر جا کے مسجد میں بیٹھا، کچھ بھی سیکھ کر کے نہیں آیا، تو آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے۔ تو آپ کے اخلاق کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں اگر آپ کے اندر رہیں تو آپ مثالی بیٹا بن سکتے ہیں۔
انشاءاللہ یہاں پر بھی تھوڑا سا 1-2 منٹ کا بریک لے کر کے پھر انشاءاللہ شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ جو آج کے اس مجلس کا خاص مہمان ہے انشاءاللہ ان کا کلاس رہے گا. فجزاک اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.